اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا۔ آج میں آپ کو سورہ ابراہیم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ سورہ ابراہیم قرآن کی ترتیب پہ یہ 14 نمبر پر ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کی 52 آیات ہیں، 52۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 سے 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہیہ کے حسین واقعات ہیں اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اور اعمال کی جزا اور سزا پر اور ایمان لانے پر اس کو ثابت کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی معمور وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے محبت کا مقام مانگا کہ یا اللہ میری ذریت میں ایک ایسا شخص پیدا کر دے جس کو محبت کا مقام دے دیں۔ مجھے تو نے خلیل اللہ بنایا، تو ایسا شخص پیدا کر دے جس کو حبیب اللہ بنا دے۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا۔ ان کو خلت اور دوستی کا مقام حاصل تھا، ان کو محبوبیت کا مقام ملا، اور آپ ایک ایسا کلمہ توحید لے کر آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ توحید ہے کہ اس کو سینے سے لگا لو گے تو پھر اللہ کا جلال دشمنوں کو فنا کرے گا اور اللہ کا جمال تمہیں اپنا قرب خاص عطا کرے گا۔ اس کا تذکرہ سورہ ابراہیم میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس کا لقب دیا، یعنی پوری انسانیت اور قوموں کا امام بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی سوسائٹی، کوئی قوم ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور کمال کا انکار نہیں کرتی۔ یعنی اللہ کے عشق کی ان کے اندر اتنی انتہا تھی کہ نمرود کی آگ بھی اس سے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے کہ انہوں نے اس وقت توحید کا نعرہ لگایا جب کائنات میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ اس میں توحید کا دعویٰ کیا، ساتھ اس میں عقلی دلائل پیش کیے اور 3 نقلی دلائل اللہ نے صورت میں پیش کیے، اور وہ کلمہ جس کی طرف اشارہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ، جس کے ذریعے سے سارے منازل طے ہوتی ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھی سورہ ابراہیم۔ اس کے بینیفٹس ہیں، ایک ایسا مرض ہے جو جادو کے ذریعے سے مرد اور عورت دونوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کو نس بندی کہتی ہیں۔ مرد کی نس بندی کر دیں تو وہ عورت پہ قادر نہیں رہتا، اور اگر عورت کی نس بندی کر دیں تو وہ مرد کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی۔ گویا ایسا جادو ڈال دیا جاتا ہے جو اس تعلق کو بریک کر کے آپس کے رشتے کو ختم کر دیا جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہ نس بندی کا عمل ہوتا ہے۔ سورت ابراہیم میں یہ کمال حاصل ہے کہ یہ سورت تلاوت کر کے اس مریض کو پلا دیا جائے، مرد یا عورت جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس جادو کو توڑ دیتے ہیں جو بڑی سے بڑی دواؤں سے نہیں ٹوٹتا، وہ سورہ ابراہیم پڑھنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ 21 دن مسلسل پلایا جائے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ لگتا ہے میری بیوی کا کہیں اور افیئر ہے، حالانکہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے ہی مرد سے بیوی بدگمان ہو جاتی ہے، اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، بہت بعد میں پتہ لگتا ہے۔ تو اس کا بہترین توڑ ہے یہ کیا جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ گھر میں آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بچے بے چین رہتے ہیں، گھر میں دل نہیں لگتا، لوگوں کا گھر والے گھر سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں،
تو سورت ابراہیم تلاوت کر کے سب کو تھوڑا تھوڑا پانی پہ پڑھ کر پلائیں اور گھر میں چھڑک دیں. 41 دن ڈیلی اس کو کر لیں تو گھر میں آفتیں مصیبتیں گھر سے نکل جاتی ہیں اور گھر میں اطمینان اور سکون آ جاتا ہے. اگر کوئی دشمن تنگ کرتا ہے تو 21 دن تک تلاوت کی جائے، 7 مرتبہ روز پڑھی جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دشمن کو مغلوب کر دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.